اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت چچوں، ہم علامہ اقبال کی نظم ایک نوجوان کے نام پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے ان کے 3 اشعار کی تشریح ہم نے کر لی تھی، سمجھ لی تھی۔ اب مزید 3 اشعار کی تشریح ہم آج سمجھیں گے۔ جی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جی، اس شعر کے اندر علامہ اقبال جو ہیں وہ نوجوانوں کو بلند حوصلہ اور ہمت استقلال کا راز بتا رہے ہیں کہ دراصل جب نوجوانوں میں عقاب جیسی بھرتی اور بلندی پر اڑنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، پھر وہ کم سے کم معیار پر راضی نہیں ہوتا۔ اس کی نگاہیں بلند ترین مقاصد تک پہنچتی ہیں، وہ دنیا کی سب رکاوٹوں سے نمٹ لیتا ہے، اس کے اندر جوش اور جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور وہ کامیابی کی منازل تیزی سے طے کرتا ہے۔ اقبال نے شاہین کی ہر اس خوبی کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے جو فی الحقیقت مرد مومن کی خوبی ہونی چاہیے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور مختلف لوگوں کو ان کے مختلف دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہوگا کہ جسے ہر دروازے سے پکارا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور وہ تم ہوگے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو مطمع نظر تھا وہ بلند تھا، یعنی ان کا سوال یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ایک دروازے سے پکارے جانا ان کے لیے کافی نہیں تھا، وہ نیکی کی بلندیوں کو پہنچنا چاہتے تھے۔ ان کی زندگی کے مقاصد جو تھے وہ یہ تھے کہ وہ اللہ کی قربت حاصل کریں اور بلندی پر پہنچیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے دیکھیے۔ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ جی، اس شعر کے اندر علامہ اقبال نوجوانوں سے مخاطب ہیں کہ حالات کتنے ہی ناساز کیوں نہ ہو جائیں، نا امید نہ ہونا، کیونکہ اس سے افراد میں علم و عرفاں کے جوہر ختم ہونے لگتے ہیں اور وہ ذات سے شناسائی اور معرفت الہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اسی بات کو ایک اپنے دوسرے شعر میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ عمل کرتا رہے اور نتیجے کو اللہ پاک کی ذات پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ اقبال اس شعر میں درس دینا چاہتے ہیں کہ آج کے نوجوانوں کو حاکموں اور بادشاہوں کا پروردہ نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنی صلاحیتیں استعمال کرنا چاہیے، غلامی اور غلامانہ سوچ سے نکل کر دیکھنا چاہیے۔ دنیا اس کے قدموں میں ہوگی اور وہ شاہین کی طرح اونچی اڑان لینے والا بن جائے گا۔ علامہ اقبال مزید اپنے ایک شعر میں اس کی وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اقبال ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ ان کا مقام بادشاہوں کے محلوں میں پراسرائش زندگی نہیں، بلکہ انہیں شاہین کی طرح درویش طبیعت ہونا چاہیے اور جفاکش زندگی گزارنی چاہیے۔ بادشاہوں کی غلامی اختیار کرنے کے بجائے اپنا رزق اپنی قوت بازو سے حاصل کریں۔ اچھا، علامہ اقبال نے اس شعر میں شاہین کا استعارہ استعمال کیا ہے اور علامہ اقبال شاہین کو اس کی تیز نظر، بلند پرواز، بلند فطرت اور غیرت مند اور سخت گوشی کی وجہ سے بے حد پسند کرتے ہیں، اور یہی وہ خوبیاں ہیں جو وہ اپنے نوجوانوں میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔
اب ہم نے اس کی تشریح سمجھی، آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ علامہ اقبال نوجوانوں سے کیا چاہتے ہیں، اور انہوں نے شان استغنا کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے استغنا کو، اور وہ کہتے ہیں کہ معراج سلیمانی شان استغنا سے حاصل ہو سکتی ہے، اور شان استغنا فقر سے پیدا ہوتی ہے۔ فقر جو ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہے، اور اتباع عشق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی سمجھی، آپ لوگوں نے، امید اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ سرگرمی نمبر ہم 5 جو کر رہے تھے، اس میں نا امید ہونا کس چیز کی نشانی ہے، یہ ہمارا رہ گیا تھا سوال۔ تو یقیناً اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ نا امید ہونا عقل و دانش کے زوال کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم اپنی سرگرمی نمبر 6 کی طرف، کہ اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجیے، جو کہ یقیناً آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ علامہ اقبال اس نظم میں نوجوانوں کی تن آسانی اور سہولت پسند زندگیوں سے پریشان نظر آتے ہیں، اور انہیں نا امیدی سے نکال کر ان میں عقاب روح بیدار کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں تن آسان نہیں بلکہ جفاکش ہونا چاہیے، ان میں زور حیدری اور استغنائے سلمانی ہونا چاہیے، ان کی نظریں اور ہمتیں بلند ہوں، نا امیدی کو پاس نہ بھٹکنے دیں۔ آخر میں نوجوانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ حاکموں اور بادشاہوں کا پروردہ نہ ہو بلکہ عملی میدان میں جستجو کرنے والا مرد مجاہد بنے۔ سرگرمی نمبر 7 میں دیکھیے، آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ ان تینوں اشعار کی تشریح بہت صفائی کے ساتھ کاپی میں کیجیے گا۔ تشریح کرنے سے پہلے آپ نے جن باتوں کا خیال کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہ آپ جس طرح تشریح کرتے آئے ہیں اسی طرح کریں گے، کہ سب سے پہلے اشعار لکھیں گے۔ اشعار لکھنے کے بعد اس اشعار کا حوالہ نظم دیں گے کہ کون سی نظم سے لیا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ لکھیے گا کہ منتخب شدہ شعر نظم ایک نوجوان کے نام سے لیا گیا ہے، اور یہ علامہ اقبال کے قلم کی کاوش ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم تعارف شاعر لکھیں گے، اور جس میں آپ کو شاعر کا تھوڑا سا تعارف دینا ہوگا۔ جیسے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اردو شاعری میں علامہ اقبال محمد اقبال جو ہیں وہ اردو شاعری میں علامہ محمد اقبال ایک بلند مقام رکھتے ہیں، جنہیں حکیم الامت اور مفکر اسلام کے القابات سے نوازا گیا ہے۔ آپ پاکستان کے قومی شاعر اور شاعر مشرق کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لکھنے کے بعد ہم فرہنگ کی طرف آئیں گے۔ فرہنگ جس طرح ہم لکھتے آئے ہیں اشعار کی تشریح کے بعد، کہ جس میں ہم مشکل الفاظ جو شعر کے اندر ہوتے ہیں اس کی ہم معنی لکھتے ہیں، معنیوں کے ذریعے وضاحت ہوتی ہے، تو وہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ تشریح کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آئندہ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔